دوسرے کے مزاج میں اختلاف تھا، اس نے صلح نہیں کی۔ بے وقوف، اگر حسن اور حسین کے مزاج میں فرق ہوتا تو رسول مدینے کے بازار میں دونوں نواسوں کو سلفے کو پکڑواتے۔ نہیں، فکرہ واضح نہیں ہوا۔ سنو، آپ سائیکل کا ہینڈل بھی دو بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے، ایک ادھر موڑے گا ایک ادھر موڑے گا۔ پیغمبر نے دونوں بچوں کو قبلہ اپنی زلفیں پکڑوا کے بتایا یہ اختلاف والا گھر نہیں ہے، جدھر میرا حسن موڑے گا۔ بولتے ہیں نا، دیکھو سیدوں کی حمایت میں بولا کرو۔ آج تم یہاں بولو گے، کل آل محمد قبر میں جہاں تم نہیں بول سکتے ہو وہاں تمہارے لیے آل محمد بولیں گے۔ سامعین گرامی، اس کو ذرا یار، سامعین گرامی، خدا کی قسم بھائیوں میں اختلاف نہیں۔ بندے کہتے ہیں ایک نے صلح کیوں کی، دوسرے نے جنگ کیوں کی۔ میں پوری ذمہ داری سے فکرہ کہتا ہوں، قرآن کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، حسن نے صلح نہیں کی تھی، حسین نے جنگ نہیں کی تھی۔ حسن سے صلح کی گئی، حسین سے جنگ کی گئی۔ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، میں سادہ کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ ہر بندے کے ذہن میں فکرہ آ جائے۔ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے چیک اپ کیا، چیک اپ کے بعد اس نے دوائی لکھ دی، یہ دوائی کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ 10 سال تک وہ دوائی کھاتا رہا۔ 10 سال بعد طبیعت پھر خراب ہوئی، اب ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے پھر ٹیسٹ کرائے اور تجویز کیا کہ آپریشن ہوگا۔ اب بندے بحث کریں، وہ ڈاکٹر ٹھیک تھا کہ یہ ٹھیک ہے، اس نے تو دوائیاں دے دی تھی، یہ آپریشن کہتا ہے۔ بندے کہیں گے پاگل، دونوں ٹھیک ہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ اس وقت بیماری تھوڑی تھی، دوائی سے کنٹرول ہو سکتا تھا، اب بیماری بڑھ گئی ہے، آپریشن کے بغیر گزارا نہیں۔ امام حسن نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ شام کی بیماری منافقت والی صلح کی دوائی سے ٹھیک کی جا سکتی ہے، اور جب حسین نے چیک کیا تو سمجھ گئے پلید کے جب تک آپریشن نہیں ہوگا۔ نہ بکھنے والا اور ایک ہوتا ہے نہ جھکنے والا۔ یہ سیاست دانوں کے چرائے ہوئے لقب ہے، یہ ان کے لیے نہیں، یہ حسن حسین کا لقب ہے۔ سنیے، بکھنے والا کون ہوتا ہے اور جھکنے والا کون ہوتا ہے؟ میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی، مولانا اس امانت کا خیال رکھنا۔ میں نے امانت سنبھال لی، اتنے میں ایک بندہ پیسے لے کے آ گیا، مولانا 1 لاکھ روپیہ لے لو، امانت دے دو۔ میں نے کہا میرا ایمان اتنا سستا نہیں جو 1 لاکھ میں بک جائے، تھوڑے پیسے زیادہ کرو۔ اس نے کہا 5 لاکھ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے 5 لاکھ لے لیے، امانت دے دی۔ اس کو کہتے ہیں بکنے والا۔ جو پیسے لے کے امانت ضائع کر دے وہ بکنے والا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے مجھے 5 کروڑ بھی کہے اور میں نہیں مانا، پھر میں ہوں نہ بکنے والا۔ میں لالچی تو نہیں تھا، ڈرپوک تھا۔ اس نے پستول نکال لیا، نکال مولوی۔ میں نے ڈر کے امانت اسے دے دی۔ اسے کہتے ہیں جھکنے والا۔
दौलत लेके अमानत दे दूं तो बिकने वाला हूं, धमकी से डर जाऊं तो झुकने वाला हूं, ताकत लालच बनकर, हुकूमत रिश्वत बनकर इमाम हसन के सामने आई। बतूल के लाल ने तख्त को ठुकरा के बताया, इमामत बिकती नहीं है। करबला में हुकूमत धमकी बन के आई। हुसैन ने गर्दन कटवा के बताया, इमामत झुकती नहीं है। ये है ना बिकने वाले और ना झुकने वाले। दौलत को इन्होंने कभी मुंह नहीं लगाया। अरबी जबान में अच्छे मर्द को कहते हैं आला, बहुत अच्छा मर्द, उसे अरबी में कहते हैं आला। बहुत अच्छी औरत, उसे अरबी में कहते हैं आलिया। आला की मुअन्नस है आलिया। मर्द अच्छा हो तो आला, औरत अच्छी हो आलिया। गंदा जलील घटिया मर्द हो उसे अरबी में कहते हैं अदना, और घटिया जलील गंदी औरत हो तो अदना की मुअन्नस है दुनिया। पढ़े लिखे लोगों से गुफ्तगू है। अगर दुनिया घटिया और जलील औरत को न कहते होते तो अली क्यों फरमाते, जा दुनिया, अली तुझे तलाक देता है। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, शाहजादी कौनैन तुम्हें आबाद रखे। जा दुनिया, अली तुझे तलाक देता है। बड़ी बन सवर के आई थी दुनिया इमाम हसन के सामने। बतूल के लाल ने मुंह नहीं लगाया। एक बंदा बोल भी पड़ा, माला दुनिया कदमों से लिपटना चाहती है, कबूल कर लीजिए। मुस्कुरा के फरमाया, जिसे बाप तलाक दे दे वो औलाद पे हराम हो जाती। शाम में मेरा मौला गया, अब ठीक, दरबार सजाया गया। सुबह नजफ शाम को चली, तैयारियां होने लगी कि बतूल का लाल आ रहा। दरवाजे पे खड़े थे दो दरबान। उनका काम था कि जब कोई मेहमान आए तो कपड़ा हटाएं, पर्दा। हुक्म दिया गया कि जब बतूल का लाल आए तुम पर्दा ना हटाना, वो खुद हटाए। इमाम हसन ने कदम रखा, दरबानों ने हाथ बांधे हुए थे। ये बंधे हुए हाथ फिरौन शाम ही की तरफ से हैं। अगर ताजुल मनाजिरीन के शहर में बात नहीं समझी जाएगी फिर दुनिया में कौन कहां समझेगा। हाथ बंधे खड़े थे कि हाथ ना खोलना, पर्दा ना उठाना, पर्दा ना उठाना। बतूल का लाल खुद उठाए। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, इधर मेरा मुश्तबा इमाम आया, उन्होंने तो हाथ रोक लिए, लेकिन उधर से हवा चली। हवा ने एक पर्दा इधर उठा दिया, दूसरी तरफ का इधर उठा दिया। मुस्कुरा के कहा, ये तेरी रैयत है, ये मेरी रैयत है। तू अपनी रैयत को रोक सकता है, मेरी रैयत को नहीं रोक सकता। ऐसे दूसरा हुक्म दिया कि कोई भी वजीर इमाम के आने पे उठे ना, खड़ा ना हो, सलाम न करे। इमाम आए, सबसे पहले फिरौन शाम उठा। इसे अमीर शाम कहकर अमीर अल मोमिनीन की तौहीन न किया करो। कायनात में अमीर मोमिनीन का सिर्फ अली है। ऐसे त्रिम्मा बिन अदी अली के वजीर से कहा था, सफीर से, मुझे अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम कर। उसने मुस्कुरा के कहा, कुत्ता, मोमिन हम हैं, तुझे हमारा अमीर किसने बनाया। और सियासत की मक्कारियों का हेड ऑफिस है शाम, बनी उमैया का घर। कोई ना उठे, सबसे पहले खुद उठा, फिर वजीर खड़े हो गए। बाद में वजीरों पे गर्म होने लगा। मैंने रोका था तो क्यों उठे तुम? और कहा, जनाब क्यों उठे? उसका मेरी तो मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? हसन के साथ साथ एक देव आ रहा था।
جسے تم نے نہیں دیکھا میں نے دیکھا. غلط پڑھوں بطول شفاعت نہ کرے. سنی شیعہ کتابوں کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں کہ وہ دیو کے ہاتھ میں درہ تھا. اس نے مجھے کان سے پکڑ کے کہا بطول کے لال کے استقبال کے لیے اٹھ ورنہ بھرے دربار میں تیرے اصلی باپ کا نام بتا دوں گا. وہ علی کے خلاف بولتے تھے, امام حسن جواب دیتے تھے. ایک بندے نے مولا علی کو گالی دی, امام حسن ہنسنے لگے. کہنے لگا تو کیسا بیٹا ہے, میں نے تیرے باپ کو گالی دی اور تو ہنستا ہے. امام حسن نے فرمایا تجھے تیری بکواس کا کیا جواب دوں جبکہ ان شام والوں کو بھی پتا ہے تو اس کا بیٹا مشہور ہو گیا ہے جو عمر میں تجھ سے بھی 2 سال چھوٹا ہے. کتاب میں جا کے پڑھیے, لاؤڈ اسپیکر میں پڑھنے کے قابل یہی فکرہ تھا. باقی 69 بندوں کے جواب جو میرے مولا نے دیے ہیں. ایک بندے نے کہا میرا دل کرتا ہے میں آگے بڑھ کے تجھے قتل کر دوں. جو فکرہ امام کے منہ سے نکلے وہ منبر کی تہذیب کے مطابق ہوتا ہے, خلاف تہذیب نہیں ہوتا. اس نے کہا میرا دل کرتا ہے حسن میں تجھے قتل کر دوں. امام مسکرا کے فرماتے ہیں علی کی دشمنی میں تو مجھے قتل کی دھمکیاں دیتا ہے, تو نے تو اسے بھی قتل نہیں کیا تھا جسے روز اپنی بیوی کے بستر پہ دیکھتا تھا. دنیا جسے خاموش سمجھتی ہے اس کی زبان پہ نہج البلاغہ بولنے لگی, ہاشم کا خون بولنے لگا, علی کے جلال کا وارث تھا. اسے مولا چھوڑیے ہی نہیں. آپ بتائیے کہ آپ کی شان کیا ہے. کہ چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد بنا دوں, شام کو عراق, عراق کو شام بنا دوں. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے لیکن سورہ الحمد بھی تو آپ کو یاد ہے. اللہ ہر نماز میں پڑھواتا ہے دہراتے رہو دہراتے رہو دہراتے رہو. جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ عبادت سمجھ کے سن لیں. حسین اس کریم کا نام ہے جو سنی ہوئی بات پر بھی ثواب نہیں روکتا. آپ نے سن لیا, بچوں کو سننے دیجئے. جس اینگل سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں مرد کو عورت, عورت کو مرد, عراق کو شام, شام کو عراق کر دوں. مجمع سے ایک مرد اٹھا, بندہ داڑھی مونچھوں والا, کیا لگا کس کی مجال سوائے اللہ کے. یہ حسن کے اختیار کا منکر تھا. اللہ میاں کو مانتا تھا. یہ کہتا تھا حسن نہیں بس اللہ ہی اللہ. لیکن جب امام کی نگاہ اٹھی, نہ دعا مانگی, نہ مصلی بچھایا, نہ اس سے کہا, بس یوں اٹھ کے دیکھا. کیا تجھے عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بھئی یہ امام حسن کا فرمان ہے, جو عورت مردوں میں نکل آئے وہ بے شرم ہے. شرم نہیں آتی؟ دوڑی. مرد اور مرد لڑ رہے ہو نا تو اگلے کو بندہ کہے تو کہے چل چل, کہہ دیتے نا چل چل. اور اگر عورت ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ چل نہیں چل. ٹھیک ہے, اسے عربی میں کہتے ہیں سیری. سیری, سیری کا مطلب ٹور پھر. چل نہیں چل, چل نیت چل. اس نے بادشاہ والا روپ ڈالنا چاہا. انہیں بادشاہت میں بڑا ناز تھا, فضا کو عام نہ سمجھا کرو. اس کا منصب تھا زینب کے آگے کھڑی ہو. کوئی اور ہوتی تو دبدبہ دربار سے دب جاتی. یزید کو جھڑک کے کہتی او بے غیرت, جس ناز پہ, جس تخت پہ, جس حکومت پہ تو ناز کر رہا ہے اس پہ جوتی رکھ کے ان کی کنیز بن کے آئی ہو. مسکرا کے امام حسن نے فرمایا محمد ضمیری, میرے ضمیر کا نام محمد ہے. علی شن امیری, میرے امیر کا نام علی ہے. حسین وزیری, میرے وزیر کا نام حسین ہے. جبرائیل فقیری, میرے فقیر کا نام جبرائیل ہے. اب زیادہ بکواس نہ کرنا ورنہ کہہ دوں گا سیری. حسن کو تو مانتا تھا, جو ان
کو چھوڑ دے اسے اللہ بھی نہیں بچاتا. اسے مولا چھوڑیے, ناظر لیجیے چاہیے. آپ دیر سے آئے, میرا پیسہ ختم ہو جائے, میں آپ کو نہ دے سکوں. مجھے بطول کی چادر کی قسم, اس سے بڑی قسم میرے پاس ہے کوئی نہیں. عباس کے علم کی قسم, کتابوں میں لکھا, یہ کہنے لگا جتنا پیسہ پورا دن میں نے پورے شام والوں کو بانٹا ہے اکیلے آپ کو دیتا ہوں. سونے کے لدے ہوئے بڑے بڑے اونٹ لدے ہوئے, کہ مولا قبول کیجئے. امام اٹھے, اسے کہا مولا میرے پاس پیسہ کبھی ختم نہیں ہوتا, اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. یہ سونا لے جائے, یہ چاندی لے جائے, میرا مولا چلا. اور وزیر نے, اس کے ایک وزیر نے, نوکر نے آگے بڑھ کے امام حسن کی جوتیوں کو سیدھا کیا. بطول کا لال فرماتے جوتی سیدھی کی ہے, ہم آل محمد مفت خدمت وصول نہیں کرتے. جوتی سیدھی کرنے کے بدلے میں یہ ساری دولت تو لے جا, یہ ساری دولت تو لے جا, ساری دولت تو لے جا, ساری دولت تو لے جا. معاویہ کا رنگ بدلا, کہ جوتی سیدھی کرنے کے بدلے اتنا سارا سونا. مسکرا کے کہا تو بھی یاد رکھ میں فاطمہ